یقیناً زندگی ایک عجیب سفر ہے جہاں ہم ہزاروں چہروں سے گزرتے ہیں، سینکڑوں آوازیں سنتے ہیں، بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، مگر پھر اچانک ایک دن، ایک لمحہ، ایک انسان ہماری زندگی میں یوں داخل ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نہ وہ کوئی وعدہ کرتا ہے، نہ کوئی رشتہ بناتا ہے، نہ ہی آپ سے کچھ مانگتا ہے، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ روح کو قرار آنے لگتا ہے، بغیر کسی خاص تعلق کے، بغیر کسی گہری بات چیت کے دل اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مدتوں سے دل کے قریب رہا ہو، جیسے برسوں سے وہی ذات تھی جس کی تلاش میں ہم تھے، جیسے اس سے پہلے سب ادھورا تھا اور اب اس کے ہونے سے سب مکمل محسوس ہوتا ہے۔ یہ احساس، یہ خاموشی میں چھپا سکون، یہ بے نام کشش، کبھی صرف ایک نظر میں، کبھی صرف ایک ملاقات میں، کبھی صرف ایک مسکراہٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کیا واقعی یہ محض اتفاق ہے یا کوئی خاص نصیب جو رب نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھی تو دل یہ ماننے لگتا ہے کہ یہی شخص میرا مقدر ہے، یہی میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ مجھے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، جس کے ساتھ نہ صرف دنیا کا رشتہ ہو بلکہ آخرت کا بھی۔ لیکن پھر ایک سوال دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کیا واقعی وہی شخص میرے نصیب میں لکھا گیا ہے؟ کیا یہ دل کی کشش صرف جذباتی ہے یا رب کی طرف سے ایک نشانی؟ کیا یہ محبت گزر جانے والی ہے یا اللہ نے اسے میرے لیے چن لیا ہے؟ یاد رکھو، اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ، پاکیزہ اور روحانی مقصد کے تحت جوڑتا ہے۔ تو آئیے آج ہم تلاش کریں گے ان سوالات کے جوابات۔ ہم جانیں گے وہ 3 خاص نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو، کہ آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا نصیب اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کی طرف رواں ہیں، یا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ رب کی تقدیر کا لکھا ہوا خوبصورت باب ہے جس کے آغاز سے پہلے ہی رب نے دل میں اطمینان، دعاؤں میں اس کا نام اور روح میں اسی خوشبو رکھ دی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی کسی ایک انسان کا نام بسا ہوا ہے، اگر آپ کی دعاؤں میں، سوچوں میں، خاموشیوں میں کوئی ایک چہرہ بار بار لوٹ کر آتا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آئیے تلاش کرتے ہیں وہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ شاید وہی شخص آپ کا نصیب ہو۔ اس سے پہلے گزارش کروں گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ نشانی نمبر 1، سکون قلب اور دعا میں شامل ہونا۔ جب آپ اس شخص کو یاد کرتے ہیں تو دل میں کوئی بے چینی، اضطراب یا بے قراری محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک عجیب سا سکون دل کے اندر اترنے لگتا ہے۔ ایسا سکون جو دنیاوی چاہتوں یا وقتی محبتوں سے نہیں آتا بلکہ وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس انسان کا خیال بھی ایک عبادت بن چکا ہو، ایک دعا بن چکا ہو جسے سوچنا، یاد کرنا، اس کے لیے نیک تمنا رکھنا آپ کو اللہ سے جوڑنے لگتا ہے، نہ کہ اس سے دور کرنے لگے۔ اور جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل سے کوئی دنیاوی حسرت نہیں نکلتی، نہ کوئی حرام خواہش، نہ کوئی ناپاک تمنا، بلکہ ایک پاکیزہ دعا لبوں پر آ جاتی ہے، ایسی دعا جس میں شرم و حیا اور عاجزی ہو۔ یا اللہ، اگر یہ انسان میرے نصیب میں ہے تو ہمیں اسے رشتے میں جوڑ دے جو تیرا پسندیدہ ہے، جو حلال ہے اور پاکیزہ اور جنت کا دروازہ ہے۔ صرف اللہ کی رضا کی تلاش ہوتی ہے۔ یہی دعا، یہی سکون، یہی قلبی اطمینان پہلی نشانی ہے کہ شاید وہ شخص تمہارے لیے اللہ کے لکھے نصیب کا حصہ ہو۔ کیونکہ جو تعلق اللہ کی یاد سے جڑ جائے، جو تمہیں گناہ سے روک کر عبادت کی طرف لے آئے اور جس کی چاہت تمہارے دل کو نور سے بھر دے، تو سمجھ لو وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ شاید تمہاری دعا کا حاصل اور تقدیر کا راز ہو۔ نشانی نمبر 2، بار بار مقدر کا ٹکرا جانا۔
کبھی کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جہاں آپ ایک خاص انسان سے دور ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سمجھا چکے ہوتے ہو کہ بس اب اس کا ذکر بھی نہیں کرنا اور وقت کے ساتھ سب کچھ دھندلا جائے گا، لیکن پھر کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ آپ کتنا بھی دور جانے کی کوشش کریں، راستے پھر بھی بار بار ٹکرا جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کے خوابوں میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کی زبان سے اس کا نام سنائی دیتا ہے۔ کبھی دعا مانگتے وقت اچانک اس کا چہرہ دل میں آ جاتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آخر میں نے تو اس کا ذکر بھی چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں ہر موڑ پر وہ شخص کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ رب کی طرف سے ایک نرم سا خاموش سا پیغام ہوتا ہے، ایک لطیف سا اشارہ جو شخص تمہارے دل سے نکل نہیں رہا، جو بار بار تمہاری زندگی کی راہوں میں آ رہا ہے۔ شاید وہ تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کبھی کبھار ہمارے دل میں کسی کے لیے بے سبب کشش پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن اندر ہی اندر ایک روحانی ربط جنم لیتا ہے اور یہ ربط دنیاوی تعلقات سے بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو تقدیر کے قلم سے لکھا گیا ہو، جو وقت سے، حالات سے، فاصلوں سے بے نیاز ہو کر بھی جڑا رہتا ہے۔ شاید یہ رب کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں جتانے کا کہ جو تم سے بار بار جڑ رہا ہے وہ تمہارے لیے کوئی خاص پیغام ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رب تمہیں صبر اور بھروسہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص واقعی تمہاری تقدیر میں ہے تو کوئی دنیاوی طاقت تمہیں جدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ صرف ایک آزمائش ہے تو اللہ تمہیں ہر صورت اس سے نکال لے گا اور بہتر عطا کرے گا۔ تو ایسے لمحوں میں اپنے دل کو سنبھالو، اللہ سے رہنمائی مانگو کہ یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو میرے لیے آسانی فرما اور ہمیں ایک پاکیزہ رشتے میں جوڑ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس کے خیال سے پاک کر دے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی حکمت، اس کی مصلحت اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 3، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین بن رہے ہو۔ یقین جانیے، محبت صرف دل کی دھڑکن یا آنکھوں کا لمحاتی اتصال نہیں ہوتا، بلکہ محبت وہ سفر ہے جس میں دو دل ایک ہی رب کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جہاں چاہت صرف نفس کی تسکین نہیں بلکہ روح کی طہارت بن جائے۔ اگر تمہیں کسی انسان سے محبت ہو جائے اور اس محبت کا اثر یہ ہو کہ تم اپنے رب کے قریب ہونے لگو، تمہارے دل میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے لگو، تمہاری نگاہیں جھکنے لگیں، زبان مہذب ہو جائے، دل نرم پڑ جائے، تم نماز میں دیر کرنے والے تھے اب ہر فرض وقت پر ادا کرنے لگو، تم دعاؤں میں اسے اللہ کے سپرد کرنے لگو، نہ کہ اپنے تعلق کی جنجیر میں باندھنے لگو، تو یہ عام محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اور اگر تم محسوس کرو کہ وہ دوسرا انسان بھی تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگا ہے، حرام سے بچنے لگا ہے، تمہاری محبت اس کے لیے اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی ہے، تو سن لو، یہ کوئی عام تعلق نہیں، یہ الہی ربط ہے، اور یہ تیسری اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم دونوں اللہ کی نظر میں ایک پاکیزہ جوڑ ہو۔ یہ تعلق صرف جذبات کا نہیں، یہ ایک مقصد کا ہے، یہ ایسا مقصد جس میں تم دونوں کو آخرت کی جنت تک لے جائے گا، کیونکہ اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ جوڑ صرف دنیا کے عارضی رشتے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جوڑ اس ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے جہاں نہ جدائی ہے، نہ وسوسے، نہ دنیاوی آزمائشیں، نہ حرام کی آلودگی، بلکہ صرف پاکیزگی، محبت اور اللہ کی رضا۔
تو اگر تمہیں ایسا انسان ملا ہے جس کے ساتھ رہ کر تم اللہ کو زیادہ یاد کرنے لگو تو اس کی محبت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ محبت اللہ کی عطا ہے۔ اور یاد رکھو، ہر دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے وہ دل کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دل سے چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرتے رہو، لیکن اپنے نصیب کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اور اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بھی تمہیں جدا نہیں کر سکیں گی، اور اگر وہ تمہارے حق میں نہیں تو ساری دنیا کی کوششیں بھی تمہیں نہیں جوڑ سکیں گی۔ یا اللہ، میرے دل کو تیرے فیصلوں پر راضی کر دے اور مجھے اس کی محبت عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرا نصیب میرے حق میں بہترین بنا دے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔